السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ آفاق احمد سوال کر رہے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، جماع کر لیا، تو کیا اس سے کفارہ لازم ہوگا، اور کفارے میں کیا چیز لازم ہوگی، یہ بھی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیں۔ تو دیکھیے، اگر روزے کی حالت میں میاں بیوی آپس میں ہم بستری کر لیتے ہیں تو اس کی اولاً دو صورتیں ہیں کہ جان بوجھ کر کیا ہے یا بھولے سے یہ کام کیا ہے۔ اگر تو بھولے سے انہوں نے ہم بستری کر لی، ان کو ذہن میں ہی نہیں تھا، کہیں سے وہم و گمان میں ہی نہیں تھا کہ ان کا روزہ ہے، اور بھولے سے کر لی، ہم بستری کرنے کے بعد ان کو یاد آیا کہ ہمارا تو روزہ تھا، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ بھولے سے، کھانے پینے سے اور جماع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو لہذا ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ہم بستری کے دوران ان کو یاد آ گیا کہ ان کا تو روزہ ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ یہ فوراً الگ ہو جائیں۔ جیسے ان کو یاد آئے تو فوراً الگ ہو جائیں، تو بھی ان کا روزہ بچ جائے گا، بھلے بعد میں ان کو انزال ہو جاتا ہو، منی جو ہے ان کی خارج ہو جائے الگ ہونے کے بعد۔ جیسے ہی روزہ ان کو یاد آئے، یہ فوراً جدا ہو گئے، اس کے بعد انزال ہو جائے، پھر بھی ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر یاد آنے کے بعد یہ رکے رہے یا حرکت جاری رہی، یعنی انہوں نے جماع کو جاری رکھا یا جماع تو روک دیا لیکن یہ رکے رہے اور الگ نہیں ہوئے، تو اس صورت میں ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ جان بوجھ کر جماع کرنا۔ تو جان بوجھ کر جماع کرنے کا حکم یہ ہے کہ اگر عورت کی شرمگاہ میں جماع کیا ہے تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی لازم آئے گا، اور اگر عورت کی شرمگاہ میں جماع نہیں کیا بلکہ کسی اور حصے پہ، کسی اور جسم کے حصے میں اس نے جو ہے وہ جماع کیا، منی کو خارج کیا ہے، شرمگاہ میں نہیں کیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر عورت کو بھی جو ہے وہ انزال ہو جاتا ہے اس طرح کہ شرمگاہ میں جماع نہ ہوا ہو، کسی اور جگہ مرد نے اس کو چھوا اور اس کو جو ہے وہ انزال ہو گیا، دونوں کو جو ہے، دونوں کی جو ہے وہ منی خارج ہو گئی، تو اس صورت کے اندر دونوں کے روزے ٹوٹ جائیں گے اور قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ مرد تو راضی تھا جماع کرنے پر لیکن عورت راضی نہیں تھی، اور مرد نے زبردستی کیا، عورت کے ساتھ جماع جو ہے وہ زبردستی کیا، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ مرد پر تو کفارہ لازم ہوگا لیکن عورت پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ البتہ روزہ عورت کا بھی ٹوٹ جائے گا لیکن اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا کرنی ہوگی، اور مرد جو ہے وہ قضا بھی کرے گا اور کفارہ بھی ادا کرے گا۔ اب آتے ہیں اس کے کفارے کی طرف کہ کفارہ کتنا ادا کرنا ہوگا۔ تو یاد رکھیے، جب بھی کوئی روزہ توڑ دے اور کفارہ لازم آئے تو اس کو 61 روزے رکھنے ہوتے ہیں، 60 نہیں بلکہ 61 روزے۔ ایک تو قضا کا روزہ ہے اور کفارے کے 60 روزے ہیں، اور وہ 60 روزے جو کفارے کے ہیں وہ تسلسل کے ساتھ رکھنے ہوں گے، ایک ساتھ رکھنے ہوں گے، اس میں گیپ نہیں آنا چاہیے۔ کسی بھی وجہ سے کوئی بیماری ہو، کچھ بھی ہو جائے، اگر 59 روزے کسی نے رکھ لیے تھے اور آخری دن بیمار ہو گیا اور 60واں روزہ نہیں رکھا تو اس کے پچھلے سارے روزے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، وہ کفارے میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ دوبارہ ایک سے شروع کر کے اس کو 60 روزے ایک ساتھ پورے کرنے ہوں گے تو اس کا کفارہ ادا ہوگا، ورنہ اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اور اگر 60 روزے پورے کرنے میں کوئی رکاوٹ ہو، مریض ہوں، نہ رکھ سکتے ہوں، یعنی ایسی صورتحال ہو کہ 60 روزے کسی صورت یہ رکھ ہی نہیں سکتے ہوں، ایسی کنڈیشن ہو واقعتاً، یعنی ایک تو ہیلا بہانہ ہوتا ہے، بندہ اگر کوشش کرے تو رکھ لے، اس طرح کا اگر ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے تو وہ روزے ہی رکھے گا۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے اور وہ اتنے لمبے روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ ان روزوں کے بدلے میں مساکین کو صدقہ فطر دے دیں۔ 60 مسکینوں کو یا تو وہ 2 وقت کا کھانا کھلا دیں یا 60 مسکینوں کو ایک ایک صدقہ فطر دے دیں جو فطرانہ ہوتا ہے۔ یعنی اس سال 2024 میں پاکستان میں جو فطرانہ ہے وہ 340 روپے ہے گندم کے حساب سے، تو ایک صدقہ فطر ایک روزے کے بدلے، تو 60 صدقہ فطر اگر وہ دے دیتے ہیں 60 مسکینوں کو تو بھی ٹھیک ہے، ان کا جو ہے وہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یا وہ ایک مسکین کو روزانہ ایک صدقہ فطر دیں اور یوں 60 پورے کر لیں تب بھی درست ہے، 60 مسکینوں کو ایک ساتھ دے دیں تب بھی درست ہے، ان کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔